الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب کی توفیق سے میں اور آپ مسجد چشتیہ اشرفیہ میں نماز ظہر کے بعد اس عظیم الشان محفل میں شریک ہیں۔ اللہ کریم میری آپ کی سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک بنیادی فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اگلی امتوں کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں آسانی اور نرمی رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مال کا چوتھائی حصہ نکالیں، مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ وہ چوتھائی نہیں 40واں نکالے۔ کس قدر زیادہ نرمی اور آسانی عطا کر دی گئی، اور پھر یہ کہ یہ اللہ نے ہر ایک پر بھی فرض نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے پہلے دیا ہے پھر فرض کیا ہے، کہ پہلے اس پر اتنی نعمتیں عطا کر دی، اتنی نعمتیں برسا دی کہ تجھے نعمتیں دے دے کر کے ہم نے مالک نصاب کر دیا، صاحب نصاب بنا دیا۔ اب تجھے جب اتنا زیادہ ہم نے دیا ہے تو اب اس میں سے تجھے ہماری راہ میں 40واں حصہ نکالنا ہے، اور پھر یہ کہ وہ جو تم نکالو گے ہمارے دیے سے، وہ بھی ہماری بارگاہ میں یوں ہوگا کہ گویا تم نے قرض حسنہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بھی تمہارا یوں ہوگا کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ دیا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پھر تمہارا یہ قرض حسنہ یوں نہیں کہ تم نے جتنا دیا اتنا لوٹاؤں گا، بلکہ اللہ رب العزت
کئی گنا زیادہ ڈبل کر کے عطا فرمائے گا۔ تو آپ غور فرمائیں، جہاں ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ میں اپنے مال میں سے اتنا حصہ نکال دوں گا تو اتنا کم ہو جائے گا، جہاں ہمارے دل میں یہ خیال آئے، فوراً اپنے ایمان کی طرف سے اس وسوسے کا جواب دیتے ہوئے یہ کہو کہ 40واں ہی تو نکالنا ہے، آخر اتنا کچھ دیا بھی تو اسی رب نے ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو یوں مخاطب کریں گے کہ تو اتنا کم نکالنے پر اگر ناراض ہو رہا ہے تو اگر رب نے دیا ہی نہ ہوتا تو تو نکالنے والا ہی نہ بنتا، تو رب کا شکر کیوں ادا نہیں کرتا کہ رب نے تجھے لینے والا نہیں دینے والا بنایا ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر مومن اس زاویے سے اور اس اینگل سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے سوچیں کہ یہ مجھ پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہے کہ میں فقیر ہوں، یہ مجھ پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہے کہ میں تنگ دست اور محتاج ہوں، یہ مجھ پر زکوٰۃ اس لیے فرض ہے دینا کہ رب نے مجھے پہلے نعمتیں دی ہیں اور اس نے اپنے دیے ہوئے سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب اس اینگل سے مومن سوچے گا تو اس کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، کہ جس دانے نے 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے گیہوں کا پودا دیکھا ہوگا کہ ایک دانہ ڈالا ہے اور ایک پودا نکلا، اس میں الگ الگ بالیاں ہیں، ہر بالی میں کئی دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح سے ایک دانہ ڈالنے کے بعد 7 بالیاں اگر لگیں اور 7 پر 100 لگے، میری راہ میں ایک خرچ کرنے کا یوں ہی میں اجر و ثواب دیتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کے لیے چاہوں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جتنا اخلاص ہم میں زیادہ ہوگا اسی قدر رب کی طرف سے اجر و ثواب بھی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی پاکیزہ کمائی میں سے کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو سرکار فرماتے ہیں جس طریقے سے تم اپنے چھوٹے سے گائے کے بچے کو بچڑے کی شکل میں پالتے ہو اور پال پوس کر کے اس کو بڑا موٹا تازہ فربا کرتے ہو، سرکار فرماتے ہیں پاکیزہ کمائی سے جس نے کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے برابر حصے کو پالتا ہے، تربیت دیتا ہے، اس کی نشو و نما فرماتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کی طرح بن جائے گا۔ یعنی تم جانوروں کو پال پوس کے بڑا کرتے ہو، رب تمہارے صدقوں کو پال کے بڑا کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن مومن دیکھے گا تو احد پہاڑ دیگر پہاڑوں کی شکل کے اندر اس کو نظر آئے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے کس قدر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا تھا، وہ کتنے شوق سے، کتنے پیار سے
اور کتنے خلوص سے زکوٰۃ والے فریضے پر عمل کرتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں زکوٰۃ کا مال وصول کرنے پر مقرر کیا تھا کہ جو سرمایہ دار ہیں ان کے یہاں تم نے جانا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کتنا مال ہے، پھر اس میں سے کتنا بنتا ہے وہ تم نے وصول کر کے پہنچانا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے گھر گئے تو ان کے یہاں کئی اونٹ باندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے زکوٰۃ کے مال کی وصولی کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے سارے جتنے اونٹ تھے نا سارے سامنے کر دیے اور کہا اس میں سے جو چاہو جتنا چاہو حضور کے حکم پر لے جاؤ، میں مطمئن دل سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو جانور تھے ان کو گنا، اور گننے کے بعد کہا اب تمہارے چونکہ اتنے جانور ہیں اس لیے اس میں ایک اونٹ 1 سال کا بنتا ہے، باقی اس سے زیادہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی عمر کا جو اونٹ ہو وہ اتنے میں زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے، تو وہ نکال کے مجھے دے دے۔ وہ جو سامنے والے صحابی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینی تھی، انہوں نے کہا کہ اب 1 سال کا اونٹ تو نہ سواری کے کام آئے گا نہ دودھ کے کام آئے گا، تو اس کو لے جا کر تم کیا کرو گے؟ میری خواہش ہے کہ یہ ایک موٹا تازہ فربا اونٹ ہے اور یہ جس کام میں لگانا چاہو گے لگے گا، سواری کے لیے اور دودھ کے لیے، آگے دوسرے کاموں کے لیے بھی یہ کام آئے گا، تو میری خواہش ہے کہ تم 1 سال کا نہیں یہ موٹا بڑی عمر والا لے جاؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں جتنا حضور نے کہا ہے اس سے زیادہ وصول کروں۔ تو اب دیکھو یہاں پر کہ ان کی مطلب رغبت، ان کا شوق دیکھو کہ تھوڑا قبول کرنے کی باری آئے تو انہوں نے کہا تھوڑا نہیں زیادہ لے جاؤ نا، دینا بھی تو اسی رب کی راہ میں ہے جس کا دیا ہوا ہے جی۔ تو یہ تصور جب ہوتا ہے نا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ موٹا دوسرا اونٹ ہے وہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں لے سکتا، اب تم ایسا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں اور تمہاری بستی کے قریب ہی حضور کا پڑاؤ ہے، تو تم چلو حضور کے پاس اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات عرض کر دو، اگر حضور منظور فرمائیں گے تو میں قبول کر لوں گا۔ اب وہ صحابی حضرت ابی بن کعب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس لیے کہ میرا زیادہ قبول کر لیا جائے، میرا زیادہ لے لیا جائے، میں زیادہ خدا کی راہ میں۔ اب اندازہ لگائیں اس پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں سارا واقعہ عرض کیا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی خوشی سے دیتے ہو تو ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بڑی عمر کے زیادہ نفع بخش جانور کو قبول کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو دوستان محترم، جہاں بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں مشکل سے مشکل عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اس چیز کا یقین ہو کہ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور جہاں اس چیز کا یقین ہو کہ اس دینے سے بھی پھر ڈبل تبل ملنے والا ہے واپس، تو پھر وہ بندہ تو اس تمنا میں رہے گا کہ کب میرا مال راہ خدا میں قبول کر لیا جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اب یہاں میں 2-3 حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اپنی طبیعتوں کو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مائل نہیں کیا اور ہم پھر بھی بس مال کو سینے سے لگا کر ہی بیٹھے رہیں اور ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو پھر آگے یہ مال فساد کا شکار ہو جائے گا، پھر یہ مال قحط سالی کی نظر ہو جائے گا، پھر اس مال میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما خالطت الصدقۃ او الزکوۃ مالا الا افسدتہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ صدقہ اور زکوٰۃ جس مال میں مل جاتے ہیں اس مال کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ جس مال میں مل جاتے ہیں اس مال کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو زکوٰۃ لینے والا ہے، اگر وہ زکوٰۃ لینے والا بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، وہ خود مالک نصاب تھا، وہ خود صاحب نصاب تھا، اس کے باوجود بھی اس نے زکوٰۃ کا مال قبول کر لیا، تو اب یہ زکوٰۃ کا مال اس کے دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اگر اس نے زکوٰۃ نہ نکالی اور وہ حصہ اپنے مال میں ملا کر رکھا تو یہ زکوٰۃ والا حصہ اس کے اپنے مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ تو دو دھاری تلوار ہے کہ جو مستحق نہیں ہے لے گا تو اس کا مال بھی ہلاک ہو جائے گا، اور جو دینے کا حقدار ہے وہ نہیں دے گا تو یہ ملا رہے گا تو باقی کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اس لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ دونوں طرف مومن سنجیدہ رہیں اور دونوں طرف شریعت کے احکام پر عمل کریں۔ کئی لوگ یہاں یہ بھی اس بات پر غور کرتے ہیں، میں اس کو خاص طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا اولین مستحق اگر کوئی ہے تو وہ فقیر مسکین مسلمان ہے، زکوٰۃ کا اولین مستحق۔ اور پھر یہ کہ اس میں اگر ہمارا رشتہ دار ہو تو وہ اور زیادہ بہتر مستحق ہے کہ ہم اس کو ادا کریں، اور پھر اگر ان میں کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر دیگر لوگوں تک آپ زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں۔ اب یہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یوں کہ بس اپنی رشتہ داری کو خوش کرنا ہے، اپنے قرابت داروں کو خوش کرنا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ بس رمضان آیا تو میں نے چونکہ ہر سال ان کو دیتا ہوں تو دینا پڑے گا، نہیں دوں گا تو وہ برا مان جائیں گے، تو آپ ضرور دیں انہیں، مگر زکوٰۃ نہ دیں اگر وہ مستحق نہیں ہے۔ دینے سے کوئی انکار نہیں کرتا، جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ رب عطا کرے گا، مگر آپ اگر زکوٰۃ انہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ مستحق دیکھ لیا کریں کہ وہ مستحق ہے یا نہیں، کیونکہ آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم کس کے پاس نہیں، 30-35 ہزار کے لگ بھگ کا میرے خیال سے کچھ آ جاتا ہوگا چاندی کی اتنی رقم، اتنی چاندی، تو اب اتنی رقم تو میرے خیال سے شاید و باید کوئی نوجوان ہی ہو جس کے پاس نہ ہو، تو پھر اگر آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو زکوٰۃ دے دوں تاکہ میرے رشتہ دار کا، میرے قریبی کا بھلا ہو جائے، تو آپ تو حدیث پاک کی روشنی میں اس کے پاس جو مال ہے اس کو بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے اور آپ اس کو دے رہے، تو الا افسدتہ، وہ زکوٰۃ کا مال اس کے باقی حلال مال میں ملے گا تو اس کو بھی ہلاک کر دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اس طریقے سے اب دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم نے نہیں نکالا تو یہ نہ نکالنے کی وجہ سے بھی یہ مال ہمارے مال میں ملا رہے گا تو بھی اس مال کو ہلاکت ہو جائے گی۔ اور اس مال کی ہلاکت کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ مال سارا لوٹ لیا جائے، ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی کو قناعت کی توفیق نہ ملے، کروڑوں ہوں اربوں ہوں لیکن اس کو قناعت یعنی اس کا دل ہی مطمئن نہیں ہو رہا ہے، اس کو چین اور سکون ہی نہیں ہے، تو اب یہ بھی تو ایک مار ہے کہ مال ہے اور ہلاکت ہے، مال ہے اور تباہی، مال ہے اور ویرانی ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف کے بندے، نکالنے والے بھی سوچیں اور لینے والے بھی سوچیں۔ اگر لینے والا مستحق نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہ دیں، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس کا باقی مال بھی ہلاک ہوگا، اور اگر آپ مستحق نکالنے کے تو رکھ نہ چھوڑیں، اس کو نکال دیں، نکل جائے گا تو آپ کا باقی مال بھی طاہر اور پاک ہو جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم،
اللہ تعالیٰ فرماتا میرے محبوب اپنے غلاموں سے زکوٰۃ کا مال وصول کیجئے اور انہیں پاک کر دیجئے۔ تو زکوٰۃ کا مال مومن کو بھی پاک کر دیتا ہے اور اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو اب یہ اس طریقے پر ہے۔ اب آگے حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ دینے سے منع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندروں میں اور خشکی میں جو مال تباہ ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے کس قدر زیادہ ہمارے مال کا خسارہ اور ہمارے مال کی بے برکتی اور نقصان ہے، اور دینے میں کس قدر زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک دو روایتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس پر بھی آپ توجہ لے جائیں کہ درۃ الناصحین میں غالباً یہ روایت موجود ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرما رہے تھے حصنوا اموالکم بالزکوٰۃ، میرے صحابہ زکوٰۃ دے کر اپنا مال اللہ کے قلعوں میں محفوظ کر دو۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان سنا رہے تھے اس وقت قریب میں ایک نصرانی تاجر بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک عیسائی تاجر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آج اسلام کو پرکھنے کا مجھے موقع مل گیا کہ میں اسلام کو چیک کروں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کا ایک مسلمان دوست تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اس نے گھر جا کر کے اس کے نام کی زکوٰۃ ادا کر دی کہ وہ جو میرا دوست ہے اس کے نام کا جو حصہ ہے وہ میں نکال دیتا ہوں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اگر اس کا مال صحیح سلامت بغیر لوٹے ہوئے آ گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا کہ ان کا مال قلعے میں محفوظ ہو گیا، اور اگر مال لوٹ لیا گیا میرے دوست مسلمان کا تو میں تلوار سے معاذ اللہ رب العالمین ان کے نبی کو قتل کر دوں گا۔ اب اس نے یہ منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد جب اس نے مال نکال دیا اس کی طرف سے، اب ادھر خط آیا اور پتہ چلا کہ قافلے پر حملہ ہو گیا اور مال و اسباب لوٹ لیے گئے۔ تو یہ بالکل آگ بگولا ہو گیا کہ یہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی پلاننگ کر ہی رہا تھا کہ دوسرا خط پھر آیا اس کے دوست کا، اور دوست نے لکھا کہ قافلے پر حملہ ضرور ہوا مگر میں اور میرا مال سلامت ہے، کیونکہ میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا تو آگے قافلے پر حملہ ہوا، ان کا لوٹ لیا گیا تو میں وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے جب یہ خط میں سنا تو فوراً بھاگے بھاگے سرکار کی خدمت میں آیا اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو دوستان محترم، آپ دیکھیں اسلام کے وعدے سچے ہیں، اور جو مسلمان خلوص دل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں آپ یقین کریں ایک سال وہ 10,000 دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال 10,000 سے زیادہ ہی نکالنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا بھی ایک چھوٹا موٹا تجربہ ہے کہ اسلام پر عمل کی برکت سے ہم یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی عمل کیجئے، آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اب زکوٰۃ کیسے ادا کرنے اس کا مختصر ایک طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کاغذ اور قلم لے کر کے آپ بیٹھیں اور سب سے پہلے یہ لکھیں کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے۔ تو سونے میں آپ کے پاس جتنا بھی سونا تولا ہے وہ آپ لکھ لیجیے۔ آپ نے اپنی بیوی کو جو سونا دیا ہے اور اس سونے کا اگر اس کو مالک نہیں بنایا ہے تو اس سونے کو بھی آپ اپنی ملکیت کے کھاتے میں لکھیں گے، اور اگر آپ نے ان کو مالک بنا دیا ہے تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ کی ذمہ دار ہیں۔ لیکن اب یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ آپ نے مالک بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟
تو جب طلاق ہوتی ہے نا تب یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جہیز کا لایا ہوا وہ اپنا لے جاتی ہے اور جناب کا دیا ہوا یہ اپنا واپس لے لیتے ہیں۔ تو اس وقت اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دیا تھا لیکن مالک نہیں بنایا تھا۔ تو اگر بالیقین کسی نے اسے مالک بنا ہی دیا ہے تو پھر وہ اپنا حساب الگ سے رکھے گی۔ تو ابتداءً آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ کے پاس چاندی کتنی ہے، پھر تیسرے نمبر پر بینک میں آپ کے پاس کتنی جمع ہے، آپ کے ہاتھ پر کتنی رقم ہے، پانچویں نمبر پر آپ کو یہ لکھنا ہے کہ آپ کی دکان میں مال میں کتنا سامان تجارت ہے، اور اس سامان تجارت کی جو موجودہ قیمت ہے، یعنی جب آپ نے خریدا تھا تب تو وہ 10 روپے کا تھا، لیکن آج اگر اس کو خریدنے کے لیے دکان والا خود جائے تو یہ 15 میں ملے گا۔ اگرچہ یہ بیچتا 50 میں، لیکن جو بیچتا ہے 50 میں وہ رقم نہیں لگائی جائے گی، بلکہ یہ جو موجودہ رقم اس کی مارکیٹ میں بنتی ہے اس کا ریٹ لگایا جائے گا۔ اب یہ کل 5 چیزیں ہو گئیں، سونا، چاندی، بینک میں جمع رقم، کیش جو ہاتھ میں موجود ہے، اور جو سامان تجارت اس کے پاس موجود ہے۔ اب ان 5 کا وہ ٹوٹل لگا لے۔ ٹوٹل اس نے جیسے ہی کہ اب سونا بھی جو ہے نا وہ کس کیرٹ کا کس بھاؤ سے جاتا ہے وہ بھی آپ مارکیٹ سے معلوم کر لیں کہ اس کیرٹ کا سونا ہے اور وہ اس وقت اتنی قیمت میں چلتا ہے، تو اس کی وہ قیمت آپ سامنے لگائیں۔ اس طریقے سے آپ نے ان 5 چیزوں کا ٹوٹل لگا لیا۔ اب اس میں اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے 1,00,000 2,00,000 یا جو بھی آپ نے قرضہ کسی کو دیا ہوا ہے، اور آپ کو امید ہے کہ وہ قرضہ واپس آ جائے گا، یعنی وہ ڈنڈی مار کے چلا نہیں جائے گا لے کے دبا کے، بلکہ وہ آئے گا واپس، اگر آپ کو امید ہے تو 6 نمبر پر اس قرض میں دی ہوئی رقم کو بھی شامل کر لے۔ میں تو کہتا ہوں اس دی ہوئی کو بھی پاک کرنا شروع کر دے، واپس آ جائے گی۔ جی لوگ یا ہیلے کرتے مولانا میں نکالنا چاہتا ہوں لیکن میرا تو قرض ہے۔ خدا کے بندے واپس لانا چاہتا ہے تو نکال، طریقے ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جی تو 6 نمبر پر اس کو بھی جوڑ لیں۔ اب ٹوٹل لگایا آپ نے تو 15 لاکھ 10 لاکھ روپے بن گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھ پر قرضہ ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے ادھار لیا تھا، کسی سے سامان لیا تھا، جو کچھ بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے اس کو مائنس کرے اس میں سے۔ اب جب وہ مائنس ہو جائے گا تو اس کے بعد جتنی رقم آپ کے پاس بچے گی تو آپ دیکھیے کہ اس رقم سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر بچی ہوئی رقم سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو آپ پر اتنے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ چیز کہ یہ قرضہ جو کسی کا ہے اس کو مائنس کرنا ہے، بات کرنا ہے، تو کیا اس کو ابھی کا ابھی لے جا کر مائنس کر کے دے دینا ہے؟ تو ابھی کا ابھی لے جا کر دینا ضروری نہیں ہے، مائنس کرنا ضروری ہے۔ ابھی کا ابھی لے جا کر دینا ضروری نہیں، چونکہ کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں قسط واری بندہ چکاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہر مہینے ہفتہ سسٹم سے اس کو دینا پڑتا ہے، تو وہ پورا اس کو مائنس کر دے اور اس کے بعد وہ ہفتہ واری سسٹم کے اعتبار سے اپنا ادا کرتا رہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تو ان کو یاد رکھیں اور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس فریضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے مسلسل کئی دنوں سے یہ اجتماعات قائم ہوتے رہے، تیرے محبوب کا پیغام سنایا جاتا رہا۔ میرے اللہ اگر اس میں کوئی خطا، لغزش، خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ یا اللہ جتنا صحیح سنایا، صحیح سنا، اس پر ہمیں عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل خاص سے معاف فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کی پرنور گھڑیوں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، میرے اللہ ماہ رمضان کے صدقے انہیں جنت الفردوس عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے قدموں میں جگہ نصیب فرما،
ان کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں، چاہے زمزم پر، مطاف پر، یا اللہ تیرے پاکیزہ مقامات پر ان کی روحوں کو قرار نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہے انہیں صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرما، ان کی اولاد کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ شفقت تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی لوگ محفلوں میں بیٹھتے رہے، آن لائن سنتے رہے یا جتنے سنیں گے، میرے اللہ سب کے سینوں کو علم دین کے لیے کشادہ فرما اور سب کے لیے سنت و شریعت پر عمل کرنا آسان بنا۔ یا اللہ ہمیں تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی لوگ محفل میں حاضر ہیں، میرے اللہ سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں، رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، تنگ دستی، محتاجگی، فقر و فاقہ کشی کو دور فرما۔ یا اللہ جو آزمائشات میں ہیں ان کی آزمائشوں کو دور فرما، آزمائشوں میں انہیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے جتنے بھی ساتھی دین و سنیت کے کام میں مشغول ہیں، میرے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دنیا اور آخرت میں انہیں بہتر بدلہ عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرق خیر آور، یا شبیر یا شبر۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا